السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پڑھوں گا بک فوکل پوائنٹ اور اس کا ہم کو چیپٹر پڑھیں گے۔ اچھا جی، چیپٹر کا نام ہے اپنی پیداوار کو دگنا کیجیے۔ اس کا دوسرا چیپٹر ہے پیج نمبر 34 پہ، اس کو میں کھول رہا ہوں۔ لیٹس سی کہ اپنی پیداوار کو دگنا کیسے کر سکتے ہیں۔ اوکے، لیٹس ریڈ اٹ۔ اپنی پیداوار کو دگنا کیجیے۔ کامیابی کی پہلی مطلوبہ اہلیت وہ جسمانی اور ذہنی توانائیاں ہیں جن کو کسی ایک مسئلے پر بغیر کسی تھکن کا احساس کیے لاگو کیا جا سکے۔ تھامس ایڈیسن۔ اچھا، یہ جو بک ہے اس کا نام فوکل پوائنٹ، مسائل کی بنیادوں تک رسائی، توجہ کے ارتکاز سے جملہ مسائل کو سمجھنا اور حل کرنا۔ برائن ٹریسی نے لکھی ہے، قاضی ذوالفقار نے ترجمہ کیا ہے، اور ان کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں دوسرا۔ اور اس کے علاوہ آج ہے 5 جولائی 2023 ویڈنسڈے، اور میں اس وقت لاہور پاکستان میں ہوں۔ اچھا جی، نقطہ ارتکاز کا عمل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس طرح ایک ہی وقت میں اپنی آمدنی اور اپنے فرصت کے اوقات کو دگنا کر سکتے ہیں۔ آمدنی اور فرصت دونوں ہی پسندیدہ اور ضروری ہیں۔ دونوں ہی کا حصول نہ صرف ممکن ہے بلکہ حیران کن طور پر سادہ ہے، بشرط یہ کہ آپ جانتے ہوں کہ کیسے۔ یہ دونوں اس وقت حاصل کی جا سکتی ہیں جب آپ اپنی سوچ تبدیل کرتے ہیں اور اپنے کام اور ذاتی زندگی میں زیادہ درست قدم اٹھاتے ہیں۔ اپنی پیداوار اور بڑھانے کے جس کلیے کی آپ کو ضرورت ہے وہ بتانے میں تو بڑا آسان ہے، لیکن اس میں کوشش اور ارادے کی پختگی کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں ہے کہ زیادہ قدر و قیمت کے کام زیادہ سے زیادہ کیجیے اور کم قدر و قیمت کے کام دوسروں کو تفویض کر دیں، ان میں تاخیر کر دیں، یا ان کو ٹھیکے پر اٹھا دیں، یا ان کو کرنا بند کر دیں۔ کرنے کا ابتدائی نقطہ یہ ہے کہ کرنے سے پہلے اپنے کام کی روشنی میں اپنے عمل کے بارے میں سوچیں۔ کسی بھی کارکن کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی سے یہ جاننے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ آپ کیا کے متعلق زیادہ سے زیادہ صحیح ہوں گے تو پھر ہی زیادہ پیداواری ہوں گے۔ آپ زیادہ پیداواری کیسے اور کب پر غور کر کے ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ، اعلیٰ کارکردگی کے لیے 5 سوال۔ اگر آپ اعلیٰ سطح کی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے ذیل کے 5 سوالات مسلسل پوچھتے رہیں۔ یہ 5 سوالات مسلسل پوچھتے رہیں تاکہ آپ کی پیداوار دگنی ہوتی رہے۔ یہ 5 سوال آپ لوگ پوچھتے رہیں تاکہ آپ کی پیداوار دگنی ہو سکے۔ میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اپنے تصوراتی مقاصد، ان کے نتائج کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس بات کا واضح طور پر یقین کر لیں کہ دوسرے کام کی ابتدا کرنے سے پہلے آپ کے کام کے نکلنے والے نتائج سے مکمل طور پر باخبر ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، میں اس کام کو کس طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ایکسپلینیشن، اس بات کا یقین کر لیں کہ جس طریقے سے آپ کام کو کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ ہی اس کام کو کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پوچھیں کہ کیا اور بھی کوئی طریقہ موجود ہے۔ آپ اس امکان کے لیے کھلا ذہن رکھیں کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ پوری طرح کام کے کرنے کے طریقے کے متعلق سوچیں اور کام کے کرنے کے انداز کا تجزیہ کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ اس کام کے کرنے کی ابتدا بہترین طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ اس طریقے سے بہترین نتائج اور اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے۔ تیسرا سوال، میرے مفروضے کیا ہیں؟ یعنی میں نے کیا چیز فرض کی ہوئی ہے۔
کیا چیز ایزیوم کی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے منڈی کے حوالے سے، اپنے عملی کام کے حوالے سے یا دوسرے لوگوں کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ مفروضے قائم کیے ہیں، کچھ چیزیں ایزیوم کی ہیں؟ کلیدی طور پر کام کرنے والوں کے حقیقی موقف نے آنے والے مستقبل کے واقعات کے بارے میں بھی کچھ مفروضات قائم کیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وقت پر انضباطی نظر رکھنے والے ماہر ایلک میکنزائن نے لکھا ہے کہ راہ راست سے گریز کرنے والے مفروضے زیادہ تر ناکامیوں کی جڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ چوتھا سوال، اگر میرے مفروضے غلط تھے تو کیا ہوا؟ اگر کچھ جیسے آپ بالکل سچ یقین کرتے تھے بالکل ہی جھوٹ یا غلط نکل آتا ہے تو کیا ہوا؟ شاید وہ کوئی جس سے آپ خط و کتابت کر رہے ہیں وہ یہ خط و کتابت کسی اور سے بہتر قیمت یا بہتر سودا کاری کے لیے استعمال کر رہا ہو۔ ہمیشہ اپنے بہترین مفروضے کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے تیار رہیے۔ پانچواں سوال، اگر میرے کلیدی مفروضے ہی غلط تھے تو مجھے کیا کچھ مختلف طور پر کرنا ہوگا؟ اگر آپ کا درست نتائج تک پہنچنے کا طریقہ کار ہی مکمل طور پر ناکارہ ثابت ہوتا ہے تو آپ کے متبادل طریقہ کار کون سے ہیں؟ اگر آپ کے پاس متبادل نہیں تو کیا آپ موجودہ طریقہ کار ہی پر عمل پھر سے کام کریں گے؟ ہمیشہ یہ پوچھنے پر تیار رہیں کہ آپ کس طرح اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی پیداوار کو دگنا کرنا چاہتے ہیں تو یہ 5 سوال آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ نمبر 2، میں اس کام کو کس طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ نمبر 3، میرے مفروضے کیا ہیں، یعنی میں نے کیا چیزیں ایزیوم کر رکھی ہیں، کیا وہ غلط تو نہیں ہو سکتی؟ نمبر 4، اگر میرے مفروضے غلط تھے تو کیا ہوا؟ اگر جو میں نے چیزیں ایزیوم کی ہوئی تھیں مارکیٹ کے لحاظ سے یا سچویشن کے لحاظ سے اگر وہ غلط ہوئیں تو کیا ہو سکتا ہے، وہ سوچیں۔ 5واں سوال، اگر میرے کلیدی مفروضے ہی غلط تھے تو مجھے کیا کچھ مختلف طور پر کرنا ہوگا؟ اگر جو چیزیں میں نے سوچی تھی وہ غلط تھیں تو مجھے کیا چیزیں ڈفرینٹ کرنی ہوں گی؟ تو یہ تھیں 5 سوال۔ تو میں نے بک کے جو ہیں تقریباً 2 پیجز پڑھے ہیں اور 8 منٹ میں، اور انشاءاللہ میں دوبارہ پڑھوں گا۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ آج باہر بارش ہو رہی ہے، آئی تھنک میں نے بتا دیا تھا ویڈیو کے شروع میں۔